السلام علیکم۔ اردو سینچر میں خوش آمدید۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے شام جانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ وہ نصف فوج لے کر روانہ ہو گئے اور باقی کی نصف کے ساتھ مثنیٰ عراق میں ہی مقیم رہے۔ ایرانی سپہ سالار بہمن جادویہ کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے مثنیٰ پر چڑھ آیا، مگر شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ مسلمان تعاقب کرتے کرتے ایرانی پائے تخت مدائن تک جا پہنچے۔ اسی اثنا میں مثنیٰ کو اطلاع ملی کہ اہل ایران مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ بشیر بن خصاصیہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور مدد مانگی۔ جس روز مثنیٰ مدینہ پہنچے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مثنیٰ کو ہر ممکن مدد دی جائے۔ جب مختلف شہروں اور صوبوں کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو آئے تو آپ نے پرجوش تقریریں کر کے ایرانیوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلائی، مگر اہل عرب اجمیوں سے کچھ اس طرح مرعوب ہو چکے تھے کہ کسی نے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہمت نہ کی۔ اس پر مثنیٰ نے اٹھ کر کہا، لوگوں تمہیں ایرانیوں سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے انہیں ہر موقع میں نیچا دکھایا ہے اور ان کے زرخیز علاقے چھین لیے ہیں، اب وہ ہم سے دب گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ ثقفی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے اور لوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر صحابہ کے اعتراض کے باوجود ابو عبیدہ ہی کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا اور ایران کی مہم پر روانہ کر دیا۔ ایران پر ان دنوں ملکہ اعظمی تخت حکومت کر رہی تھی۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے نامور سپہ سالار رستم کو مقرر کیا۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک عام بغاوت کرا کے عراق کے تمام مفتوحہ علاقے چھین لیے اور اسلامی افواج کو عربی سرحدات کی طرف دھکیل دیا۔ ابو عبیدہ کی آمد کا حال معلوم ہوا تو رستم نے اپنے سرداروں جابان اور نرسی کو ان کے مقابلے پر بھیجا۔ غارق کے مقام پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابان کی افواج کا مقابلہ ہوا۔ جابان شکست کھا کر گرفتار ہوا، مگر جس مجاہد نے اسے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا نہ تھا۔ جابان نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عوض 2 نوجوان غلام دینے کا وعدہ کر کے امان لے لی۔ اتنے میں کسی دوسرے نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر سردار لشکر کے پاس لے گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے دشمن کا چھوڑ دینا اگرچہ ہمارے حق میں بہت مضر ثابت ہوگا، مگر ایک مسلمان اسے امان دے چکا ہے، اس لیے بدعہدی جائز نہیں۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اس کو رہا کر دیا گیا۔ جابان کی ہزیمت خوردہ فوج کسکر کے مقام پر دوسرے سردار نرسی کی فوج میں جا شامل ہوئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اسے بھی شکست دی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آس پاس کے سرداروں اور جاگیرداروں نے مسلمانوں کی یہ جرأت و ہمت دیکھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی اور سارے اسلامی لشکر کی پرتکلف کہانوں سے ضیافت کی۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو بہمن جادویہ کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا اور اسے ایرانیوں کا خاص جھنڈا درفش کاویانی عطا کیا۔ یہ فوج دریائے فرات کے مشرقی ساحل پر اتری۔ دوسرے کنارے پر اسلامی لشکر ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ بہمن نے کہلوا بھیجا کہ یا تو تم دریا عبور کر کے آ جاؤ یا ہمیں اس جانب آنے دو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم دریا پار کر کے آ رہے ہیں۔ مثنیٰ نے اپنے جنگی تجربات کی بنا پر اس اقدام کی مخالفت کی۔
مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور کشتیوں کا پل باندھ کر دریا کے اس پار اتر گئے۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ جسر بھی کہا جاتا ہے۔ جسر فارسی زبان میں پل کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں ایرانی فوج اپنے ساتھ کافی تعداد میں ہاتھی لائے تھی، جنہیں دیکھ کر عربی گھوڑے بدک رہے تھے۔ مجبوراً مجاہدین گھوڑوں پر کود کر پیادہ ہو گئے اور ہاتھیوں پر ٹل پڑے۔ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ہاتھی پیل سفید پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے بڑھ کر آپ کو گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ کر سارا جسم چور چور کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی اسلامی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ بنی ثقیف کے ایک مجاہد نے بڑھ کر پل کی رسیاں کاٹ دیں تاکہ بھاگنے کا راستہ نہ پا کر مسلمان ثابت قدمی سے لڑیں، مگر اس سے اسلامی لشکر کو اور زیادہ نقصان ہوا اور تقریباً 4000 مجاہد دریا کی نذر ہو گئے۔ مسنا نے یہ حالت دیکھی تو اپنے دستے سمیت ایرانیوں کے سامنے ڈٹ گئے اور انہیں روکا رکھا تاہم دوبارہ پل باندھ کر بقیہ جمعیت دریا کے پار اتر گئی، مگر 9000 کے لشکر میں صرف 3000 آدمی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کی بربادی کے 2 اسباب تھے۔ اول یہ کہ کار آزمودہ جرنیلوں کے مشورے کو نظر انداز کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے پار چلے گئے۔ دوسری غلطی عبداللہ ثقفی سے ہوئی، جس نے پل توڑ کر واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس بربادی کی خبر دربار خلافت میں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنا کی مدد کے لیے مسلسل افواج بھیجیں۔ اسی دوران مسنا نے بھی اپنے قبیلے سے ایک تازہ دم فوج فراہم کر لی اور بویب کے مقام پر پہنچ کر دریائے فرات کے کنارے خیمے گاڑ دیے۔ رستم نے ان کے مقابلے پر مہران کو بھیجا۔ اس دفعہ بھی دریائے فرات دونوں فوجوں کے درمیان حائل تھا، مگر مسنا نے پار جانے سے انکار کر دیا اور ایرانیوں کو لکھا کہ وہ دریا کی اس طرف آ جائیں۔ چنانچہ ایرانی فوج نے کشتیوں کا پل باندھ کر دریا عبور کر لیا۔ صف آرائی ہوئی تو دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جمع مردی کے جوہر دکھائے۔ جن مجاہدین نے معرکہ جسر میں پشت دکھائی تھی، آج سب سے پیش تھے، کیونکہ وہ اپنی سابقہ ناکامی کے داغ مٹانے کے لیے بے قرار تھے اور قسم کھا رکھی تھی کہ اس جنگ میں ہر قیمت پر جسر کی تلافی کریں گے۔ چنانچہ ان کے بے پناہ حملوں کے سامنے ایرانی فوج زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی اور بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مسنا نے آگے بڑھ کر پل توڑ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے ہزاروں کو تہتیغ کیا اور ان کا سردار مہران بھی ایک مجاہد کے ہاتھوں مارا گیا۔ بویب کی شکست پر ایران میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے ملکہ ارزمی تخت کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو بادشاہ بنایا اور رستم کو مجبور کیا کہ وہ خود جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ رستم نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بڑے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایران کے مطیع قبائل نے بھی بغاوت کر دی اور مسنا مصلحت وقت کے تحت اندرون ملک کو چھوڑ کر عرب کی سرحد پر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی کمان خود سنبھالنا چاہتے تھے، لیکن مجلس شورا اس رائے کے حق میں نہ تھی۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مجاہدین کی ایک تازہ دم فوج بھیجی۔ اس فوج میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ جا کر قیام کیا اور امیر المومنین کی ہدایت کے مطابق 14 آدمیوں کو سفیر بنا کر شہنشاہ یزدگرد کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے پہلے اپنی شان و شوکت اور قوت و جبروت سے انہیں مرعوب کرنا چاہا، پھر پیسے کا لالچ دے کر کہا کہ تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ، مگر وہ نہ مانے اور کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دینا قبول کرو۔
ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ یزگرد نے غصے میں آ کر کہا، جاؤ، ہمیں تمہاری شرطیں منظور نہیں۔ رستم آ رہا ہے، وہ تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ رستم کے پاس 1,20,000 فوج تھی، مگر وہ مسلمانوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتا رہا۔ چنانچہ ایک عرصے تک لڑائی کو ٹالتا رہا اور مصالحت کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکامی ہوئی۔ آخر محرم 14 ہجری میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے حرکت کرنے سے معذور تھے، اس لیے ایک پرانے محل کی چھت پر بیٹھ کر فوجوں کو لڑا رہے تھے۔ خالد بن ارکتا کو نیچے کھڑا کر دیا تھا اور خود پرچوں پر حکم لکھ لکھ کر اور بنا بنا کر نیچے پھینکتے جاتے تھے۔ خالد ان ہدایات کے مطابق فوج کو احکام پہنچاتے تھے۔ لڑائی شروع ہوئی تو ایرانی ہاتھیوں نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا۔ قبیلہ بنی اسد نے بڑی جانبازی سے ہاتھیوں کے ریلے کو روکا۔ لڑائی جاری تھی کہ رات ہو گئی اور دونوں فوجوں کو اپنے اپنے کیمپ میں آنا پڑا۔ اس روز بظاہر ایرانی غالب نظر آتے تھے۔ دوسرے دن عربوں نے بھی اونٹوں کو کالے برقعے پہنا کر ہیبت ناک کر دیا تھا، جس سے ایرانی گھوڑے بھدکنے لگے۔ آدھی رات تک جنگ جاری رہی۔ اس روز مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ تیسرے دن مسلمانوں نے ہاتھیوں پر اس بے جگری سے حملہ کیا کہ وہ بدحواس ہو کر اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے بھاگ نکلے۔ اب مسلمانوں نے ایرانیوں کو خوب دبایا۔ رات بھر جنگ ہوتی رہی۔ اگلے دن سپہر کو ایرانی فوج میں پسپائی کے آثار نظر آئے تو رستم خود مقابلے کے لیے آیا، مگر زخم کھا کر بھاگا اور چاہا کہ نہر میں کود کر جان بچائے، مگر بلال نامی ایک مسلمان غلام نے پانی سے نکال کر اسے قتل کر دیا۔ ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی اور ان کے 30,000 آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ قادسیہ کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے سرداروں اور جاگیرداروں کو مطیع کیا، پھر ایران کے پائیدخت مدائن کی طرف بڑھے۔ راستے میں دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے پل توڑ دیا، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ باقی مجاہدین نے ان کی پیروی کی اور اسلامی فوج دریا پار اتر گئی۔ ایرانیوں نے یہ تماشا دیکھا تو چلا اٹھے، چنانچہ بلا مزاحمت ہی انہوں نے شہر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور جزیہ ادا کر کے صلح کر لی۔ یزگرد اپنے خاندان سمیت بھاگ گیا۔ اس فتح میں مال و دولت کے بے شمار ذخائر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ ایرانیوں کی ہزیمت خوردہ فوج اب جلولہ کے قلعے میں پناہ گزین ہوئی اور خندق وغیرہ کھود کر اپنی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاشم بن عتبہ کو بھیجا، جنہوں نے کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد قلعے کو تسخیر کر لیا اور وہاں سے یلغار کر کے حلوان پر بھی قبضہ جما لیا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں ایک نیا شہر بصرہ آباد کر کے ابو موسیٰ اشعری کو اس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ابو موسیٰ نے پے در پے حملے کر کے اہواز اور سوس کو بھی مطیع کیا۔ یہ دیکھ کر یزگرد نے ہرمزان کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کو بھیجا، مگر ابو موسیٰ کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی اور اس شرط پر شہر حوالے کر دیا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ ہرمزان نے دربار خلافت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور تمام خوزستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ خوزستان کی فتح کا حال سنا تو یزگرد نے مروان شاہ کی زیر کمان 1.5 لاکھ کا لشکر جرار نہاوند روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود میدان جنگ میں آنے کی ٹھانی، مگر صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا اور نعمان بن مکران سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں نے مروان شاہ کے پاس سفارت بھیج کر مصالحت کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ آخر بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح مند ہوئے، مگر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس لڑائی میں
ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر وہ کہیں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ اس کے بعد ایران پر عام لشکر کشی ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلامی فوج نے ہمدان، رے، تبرستان، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان اور مکران کے علاقے فتح کر لیے۔ ان ایام میں شہنشاہ یزدگرد خراسان میں مقیم تھا۔ حضرت احنف بن قیس نے مرو کے مقام پر اسے شکست دے کر بھگا دیا اور خراسان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یزدگرد نے اب خاقان چین کے پاس پناہ لی۔ ایران کی فتوحات کے ساتھ ساتھ شام کے معرکے بھی جاری تھے۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک دن اہل دمشق کوئی جشن منا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور چند جانبازوں کے ساتھ کمند لگا کر فصیل پر چڑھ گئے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ خالدی فوج فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی تو دمشق والوں نے دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ سے مصالحت کی درخواست کر دی، جسے انہوں نے صورتحال سے بے خبر ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا۔ چنانچہ ایفائے عہد کی خاطر خالد رضی اللہ عنہ کا مفتوحہ رقبہ بھی اہل دمشق کو بحال کر دیا گیا۔ دمشق کے بعد اردن، حمص وغیرہ کو فتح کرتا ہوا خالدی لشکر دریائے یرموک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں تجویز کے مطابق باقی کی ساری اسلامی فوج پہلے ہی جمع ہو چکی تھی۔ شامیوں کو جب اس اجتماع کی خبر ملی تو انہوں نے بھی اپنی تمام فوج کو اکٹھا کیا اور مقام داقوزہ پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام ان کی دانست میں جنگی نقطۂ نظر کے لحاظ سے محفوظ ترین تھا، کیونکہ اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دریائے یرموک تھا۔ عیسائی فوج کی کل تعداد 2,40,000 تھی۔ اسلامی لشکر نے بھی یرموک سے آگے بڑھ کر رومیوں کے سامنے مورچہ جما لیا۔ اب رومی فوج بالکل محصور ہو چکی تھی۔ ایک جانب دریا تھا، پشت پر پہاڑ اور سامنے اسلامی فوج۔ شکست کی صورت میں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا، اور جن امور کے پیش نظر انہوں نے اس مقام کو منتخب کیا تھا وہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یرموک پہنچتے ہی باقی چاروں سالاروں یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں اپنے دستوں کے ساتھ الگ الگ لڑنے کے بجائے ایک امیر کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ رومی بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہماری فوجیں بھی ایک ہی سردار کے زیر کمان آ جائیں۔ سب نے اس تجویز کی تائید کی اور باتفاق رائے خالد بن ولید کو سپہ سالار اعلیٰ تسلیم کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ساری فوج کو 38 دستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 18 دستے درمیان میں رکھے اور وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ 10 دستے دائیں جانب شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اور 10 دستے یزید بن ابو سفیان کے ماتحت بائیں سمت مقرر کر دیے۔ رومیوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے پر بڑی منظم طریقے سے صف آرائی کی، مگر مسلمان تیر اندازوں کے سامنے عیسائی سوار دستے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب مجاہدین رومیوں کے پیادہ دستوں پر پھول پڑے اور انہیں پسپا کرنے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ پشت پر پہاڑ تھا اور ایک جانب دریا، اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ بہت سے مارے گئے اور 1,00,000 کے قریب دریا کی نذر ہو گئے۔ شام کی فتح میں معرکہ یرموک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس فیصلہ کن معرکے کے بعد شامیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کی فوج کسی مقام پر بھی مسلمانوں کے سامنے جم نہ سکی۔ حاکم شام ہرقل پر اس خوفناک بربادی اور فیصلہ کن شکست نے اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا اور روم چلا گیا۔ چند ہی ماہ بعد سارا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فتح یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو شامی فوج کی سپہ سالاری کے منصب سے معزول کر کے ان کی بجائے یہ عہدہ ابو عبیدہ بن جراح کو تفویض کر دیا۔
اس معزولی کی فوری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی نے حضرت خالد کی شان میں ایک قصیدہ کہا جس پر خوش ہو کر انہوں نے 1000 درہم شاعر کو انعام میں دے دیے۔ جب اس امر کی اطلاع دربار خلافت میں پہنچی تو حضرت عمر نے خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور کہا کہ اگر یہ انعام بیت المال سے دیا گیا ہے تو خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، اور اگر اپنی گرہ سے دیا گیا ہے تو یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ مگر اس برطرفی کے حقیقی اسباب یہ تھے کہ عوام نے تمام فتوحات اسلامی کو خالد رضی اللہ عنہ سے منسوب کرنا شروع کر دیا تھا، اور حضرت عمر کو یہ خدشہ تھا کہ یہ رجحان کہیں شخصیت پرستی کا پیش خیمہ نہ بن جائے جو قرآنی روح سے شرک کے مترادف ہے۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو عبیدہ صاحب شمشیر ہونے کے ساتھ ساتھ اہل قلم اور ایک اعلیٰ پایہ کے منتظم بھی تھے، جبکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ صرف صاحب سیف تھے۔ انتظامی امور سے انہیں کم دلچسپی تھی۔ فتوحات کی نوعیت اب اور طرح کی ہو چکی تھی کہ فتوحات کے ساتھ ساتھ نظم و نسق کا سنبھالنا بھی لازمی تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حضرت عمر نے یہ اقدام کیا۔ حضرت خالد کی اطاعت گزاری اور باباشاری ملاحظہ ہو کہ جب انہیں معزولی کا پروانہ دکھایا گیا تو بلا چون و چرا سر تسلیم خم کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی محبت اور ایثار پسندی کا یہ علن تھا کہ اس لشکر میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ابو عبیدہ کے ماتحت لڑتے رہے۔ اسلامی فوج کے نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے معرکے سر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ سارے شام میں صرف بیت المقدس ہی ایک ایسا بڑا شہر رہ گیا تھا جو ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس اور متبرک شہر ہے۔ ابتدا میں مسلمان نماز بھی اسی شہر کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، اس لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کی تقدیس کے باعث مسلمانوں کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنے تصرف میں لے آئیں، مگر عیسائی کسی قیمت پر بھی شہر حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مدت سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب ابو عبیدہ وہاں پہنچ گئے تو محاصرہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ بالآخر اہل شہر تنگ آ گئے اور صلح کی درخواست کی، مگر شرط یہ لگائی کہ امیر المومنین خود آ کر معاہدہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو بیت المقدس کو چل دیے۔ شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر مقام جاویہ پہنچ کر ٹھہر گئے۔ وہیں عیسائیوں کے نمائندے بھی آ گئے اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کی روح سے عیسائیوں کو جان و مال اور مذہب کے تحفظ کا عہد کیا گیا، بشرطے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں، اور یقین دلایا گیا کہ ان کی کلیسا اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے بعد تقریباً سارے ملک شام پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مصر ان ایام میں کیسر روم کے ماتحت تھا اور رومی حکومت مصریوں کی مدد سے شام کے سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف شورش پیدا کر سکتی تھی۔ چنانچہ رومیوں کا زور توڑنے کے لیے اور شام کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ مصر کو بھی تسخیر کیا جائے۔ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار تھے، اس لیے مصری قبیلوں اور رومیوں میں حضرت عیسیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ عقائدی اختلافات تھے۔ شاہ روم نے سمجھوتے کی تجویز پیش کی، لیکن والی مصر مقوقس نے اس پر عمل نہ کیا اور قبطیوں پر بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو نجات دہندہ خیال کرنے کے لیے تیار تھے۔ بایاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید فتوحات کے حامی نہ تھے، اس لیے عمرو بن عاص نے بڑا اصرار کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور 4000 کا مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ مقوقس والی مصر کسطاط کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ قلعہ نہایت مستحکم تھا، اس لیے اور مصریوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 10,000 فوج کے ساتھ عمرو بن عاص کی مدد کو بھیجا۔ مسلسل 7 ماہ کی کوشش کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور مقوقس نے صلح کر لی۔ کیسر روم کو ان حالات کی خبر ملی تو سمندر کے راستے ایک لشکر عظیم مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے سکندریہ بھیج دیا۔ عمرو بن عاص سکندریہ کا محاصرہ کر چکے تھے، جو کئی روز تک جاری رہا۔ اس دوران ہرقل شاہ روم کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین
اس کا پوتا قسطنطین بنا، جو کم عمر اور کمزور تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے مقوقس نے قبطیوں کے ایما پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ معاہدہ سکندریہ 641 کی روح سے عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیہ ادا کرنے کی شرط پر ان کے جان و مال کی حفاظت، مذہبی آزادی اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا وعدہ دیا گیا۔ نیز یہ بھی طے پایا کہ رومی فوجیں اور بحری بیڑا سکندریہ سے واپس چلا جائے گا اور رومیوں کو قبطی پھر مصر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ شاہ قسطنطین کو مجبوراً یہ معاہدہ منظور کرنا پڑا اور رومی فوجوں کو اور بیڑے کو واپس بلانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو رومی سلطنت کا ایک بہترین حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور دوسری طرف ممالک شام میں مسلمانوں کی طاقت زور پکڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فتح عظیم کی خبر ملی تو مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ ازاں بعد حضرت عمر کو چند اور چھوٹے چھوٹے موقع پیش آئے جنہیں سر کر کے سارے مصر پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عمرو بن العاص کو جنوبی حصے کا والی بنا دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو شمالی مصر کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی عمرو بن العاص کو واپس بلا لیا اور پورے مصر کی حکومت عبداللہ بن ابی سرح کے سپرد کر دی۔